عالیہ کی جیتے ہوئے جسم کا جشن ہاشم 2 دن تک مناتا رہا۔ پھر اسے عالیہ کی یاد ستانے لگی۔ ہاشم نے موبائل نکالا جو کہ آف تھا۔ اسے آن کرنے کے بعد اس نے عالیہ کا نمبر ملا دیا۔ حکم ہاشم صاحب بتائیے۔ عالیہ کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ ملنا چاہتا ہوں تم سے۔ ہاشم نے اپنی خواہش بتائی۔ 5 دن ہیں آپ کے پاس۔ یہ بات بتا کر عالیہ نے کال کاٹ دی۔ ہاشم کار میں بیٹھا سفر کرنے لگا۔ وہ عالیہ کی گلی میں داخل ہوا تو سامنے سے 2 بوڑھی خواتین آ رہی تھیں۔ پتر تم عالیہ کا گھر والا ہے نا؟ پہلی خاتون نے ہاشم کی طرف انگلی کر کے پوچھا۔ جی، ہاشم نے بتایا۔ بڑی شریف بچی ہے اپنی عالیہ، دوسری خاتون نے کہا۔ ہے؟ پہلی خاتون۔ قدر والا ہے تو پتر، دوسری خاتون نے ہاشم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ پہلی نے بھی پیار دے دیا۔ ہاشم چل پڑا۔ عالیہ کے گھر کا دروازہ بند تھا۔ ہاشم نے بیل دی۔ ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ ہاشم اندر آ گیا۔ گیراج میں رک کر اس نے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف دیکھا، پھر بوتیک کے دروازے پر نظر ڈالی۔ آپی بوتیک میں ہیں، آپ اوپر بیٹھیں، میں ان کو بتاتی ہوں، لڑکی نے جلدی سے بتایا۔ ہاشم اس لڑکی کی بات سنی انسنی کرتا ہوا بوتیک کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بوتیک میں موجود سب عورتوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے جب انہوں نے ہاشم کو دیکھا۔ بوتیک میں عالیہ کے علاوہ 3 لڑکیاں اور ایک عورت تھی۔ عالیہ نے ہاشم کو دیکھا تو فٹ سے بول پڑی، مسز جیلانی، یہ میرے شوہر ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ میری بوتیک میں مردوں کا داخلہ منع ہے۔ دروازہ کھولنے والی لڑکی بھی بوتیک کے اندر آ چکی تھی۔ عالیہ نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، کوثر سر کو اوپر لے جاؤ۔ پھر عالیہ نے ہاشم کی طرف دیکھ کر ہونٹوں پر تبسم سجاتے ہوئے کہا، آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ ہاشم اور کوثر کے جانے کے بعد اپنی بہن کی شادی کے لیے لہنگا پسند کرنے والی لڑکی تڑپ کر بولی، یہ آپ کے شوہر ہیں؟ شادی والی لڑکی پہلے سے زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ عالیہ نے پوچھا۔ کہیں دیکھا ہے، جانتی تو نہیں ہوں۔ لڑکی نے بات گول کر دی۔ تیسری لڑکی زیر لب مسکرائی تو عورت نے اسے گھری ڈالی۔ عالیہ یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ آپ یہ والا دیکھیں، عالیہ نے ایک لہنگا ان کے سامنے لاتے ہوئے کہا۔ آپ کی اس سے کب شادی ہوئی؟ پہلی لڑکی نے نچاتے ہوئے بھی بول پڑی۔ 3 دن پہلے ہی نکاح ہوا ہے، عالیہ نے خبر دی۔ آنٹی مجھے نہیں کوئی لہنگا لینا، آپ چلیں یہاں سے۔ شادی والی لڑکی دھکی لہجے میں یہ کہتی ہوئی بوتیک سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کی بہن، پھر عورت۔ تیسری لڑکی نے تینوں کے جانے کے بعد عالیہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کس بندے سے شادی کر بیٹھی ہو؟ عالیہ ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے اوپر آئی تو ہاشم ہال میں بے چین سا ٹہل رہا تھا۔ عالیہ نے نیچے اور اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کا ہال میں کھلنے والا دروازہ بند کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاشم کچھ پریشان تھا اور عالیہ سنجیدہ تھی۔ عالیہ نے اسی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا، کیا خدمت کروں آپ کی؟ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، ہاشم نے بے تابی سے بتایا۔ بند کریں جی آپ۔ آپ کا ڈرامہ، عالیہ نے خشک انداز میں کہا۔ میں خود چل کر آپ کے گھر آیا ہوں۔ عالیہ صوفے پر بیٹھ گئی، پھر دل شکنی سے کہنے لگی، مرنے سے پہلے گھر ہی تو بسانا چاہتی ہوں۔ آپ کے متعلق سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں نے آپ کا انتخاب کیا۔ عالیہ نے ٹھنڈی آہ بھری، پھر حوصلہ کر کے کہنے لگی، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ سنتے ہی ہاشم ہاتھ جوڑ کر عالیہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور بولا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ عالیہ نے پلٹ کر دیکھا، سیڑھیوں کی طرف سے ہال میں کھلنے والا دروازہ بند ہی تھا۔ عالیہ نے کہا، ہاشم صاحب اوپر بیٹھیں۔ ہاشم اوپر بیٹھ گیا، ہاتھ بھی کھول دیں۔ ہاشم نے ایسا ہی کیا۔ عالیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک نمبر ملایا، پھر اس نے ہال والا دروازہ اندر سے بھی بند کر لیا۔ بی بی ہاشم صاحب آئے ہیں، آپ اوپر نیچے خود ہی دیکھ لیجیے گا۔ عالیہ نے بی بی خانم کو پیغام دینے کے بعد کال کاٹ دی۔ اس نے ہاشم کی طرف آتے ہوئے پوچھا، کچھ لیں گے؟ صرف آپ کو لینے آیا ہوں، ہاشم نے یکلخت بتا دیا۔ عالیہ بولی، کتنے روپ ہیں آپ کے؟ عالیہ کے سوال پر ہاشم سوچ میں پڑ گیا۔ عالیہ نے اس کے چہرے پر اپنی نظریں جما رکھی تھیں۔ ہاشم کی نظریں مٹر گشت کرنے لگیں۔ آپ نے 7 کروڑ بھی پورے نہیں کیے اور میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ عالیہ کی بات پر ہاشم کی شرمندگی میں اضافہ ہو گیا۔ میں آپ کو طلاق کبھی نہیں دوں گا، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں، ہاشم نے گرم جوشی سے بتایا۔ اپنی شرط سے پیچھے ہٹتے ہوئے، میں تو خود آپ کے ساتھ گئی تھی، میرے کپڑوں والا بیگ بھی اب بھی آمنہ بی بی کے پاس ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، ہاشم نے فٹ سے بتایا۔ کار پارکنگ میں، اپنے بیڈ روم میں، پھر اپنے بیڈ روم میں، پھر میرے بیڈ روم میں اپنی محبت کا ثبوت دے چکے ہیں آپ۔ کیا کروں جو آپ کو یقین آ جائے؟ ہاشم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس آپ تشریف لے جائیں، عالیہ نے بیٹھے بیٹھے ہی تحمل سے بول دیا۔ ہاشم بھی ضدی بچے کی طرح کہنے لگے گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ہال کے دروازے پر دستک ہوئی، عالیہ کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ کوثر زور سے آواز آئی۔ عالیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بولو کوثر، کیا بات ہے؟
عالیہ نے زبردستی ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، سب لڑکیاں جیجا جی سے ملنا چاہتی ہیں، بی بی خانم کدھر ہیں؟ عالیہ نے پوچھا۔ نیچے بوتیک پر، کوثر نے بتایا۔ ٹھیک ہے، سب کو بلا لو۔ عالیہ نے اجازت دے دی۔ 1 منٹ کے اندر 15 لڑکیاں پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ہال میں وارد ہو گئیں۔ عالیہ نے سب کو نظروں سے احکامات جاری کیے اور خود اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک لڑکی نے فرش سے سوال کیا۔ 2 فیکٹریاں ہیں، ہاشم نے بتایا۔ گاڑیاں کتنی ہیں؟ دوسری نے پوچھا۔ گھر پر 3 ہیں، فیکٹری میں بہت ساری ہیں۔ ملازم کتنے ہیں؟ تیسری لڑکی بول پڑی۔ ملازم گھر پر تو 6 ہیں، فیکٹری میں کتنے ہیں یہ چیک کرنا پڑے گا۔ ایسے بے شمار سوال ایک ایک کر کے 13 لڑکیوں نے پوچھ لیے۔ جب آخری 2 رہ گئیں اس وقت عالیہ سر پر لپیٹے ہوئے دوپٹے کے ساتھ اپنے بیڈ روم سے ہال میں واپس لوٹی تھی۔ نماز کا وقت جا رہا ہے، عالیہ نے اطلاع دی۔ ابھی میرا اور اس کا سوال رہتا ہے۔ ابھی کوثر نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑی معصومیت سے بتایا۔ یہ تو پاکستان چل رہا ہے یہاں پر، عالیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آپی پلیز، کوثر نے التجا کی۔ عالیہ نے نظروں سے ہی سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ کوثر کے ساتھ والی لڑکی نے فرش سے پوچھا، سر اتنے امیر ہونے کے باوجود آپ نے ولیمہ کیوں نہیں کیا؟ میں اور آپ کی آپی عمرے پر جا رہے ہیں، عمرے سے واپس لوٹتے ہی ایک شاندار ولیمے کی دعوت کی جائے گی۔ آپ سب کو ابھی سے دعوت دے رہا ہوں۔ سب لڑکیوں کے چہرے کھل گئے۔ کوثر نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ آپی میں بھی اپنا سوال پوچھ لوں؟ بھائی آپ تو بڑے سے بڑے خاندان میں شادی کر سکتے تھے، پھر آپ نے عالیہ آپی سے ہی شادی کیوں کی؟ عالیہ کو کوثر سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ کوثر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بڑے خاندان کے بجائے اعلیٰ خاندان کا انتخاب کیا۔ جیسے ہی ہاشم کا جملہ عالیہ کے کانوں میں پڑا اس نے چونک کر ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم عالیہ سے نظریں ملاتے ہوئے پھر سے گویا ہوا، مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی مگر ان میں سے کوئی بھی آپ کی آپی جیسی نہ تھی، نہ کردار میں، نہ اخلاق میں اور نہ ہی حسن میں۔ سچ کہوں تو میں عالیہ کے قابل نہیں ہوں۔ آج آپ سب کے سامنے میں کہتا ہوں میں مرتے دم تک عالیہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ سب لڑکیاں اپنی سانسوں کو روکے ہوئی تھیں۔ کوثر نے تالی بجانی شروع کر دی۔ اسے دیکھ کر دوسری لڑکیاں بھی شروع ہو گئیں۔ عالیہ نے نظر بھر کے لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ سب چپ چاپ وہاں سے 9-2-11 ہو گئیں۔ لڑکیوں کے جانے کے بعد عالیہ نے ہاشم سے بزاز انداز میں کہا، ہاشم صاحب میرے لیے میری عزت سب سے اہم ہے۔ بڑی مشکل سے شاہ چانن کے نام کو اور اپنے کھوئے مقام کو دوبارہ کمایا ہے میں نے۔ باتوں باتوں میں اپنے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتا چکی ہوں، اس لیے کہ آپ مجھے سمجھ جائیں۔ آپ کے متعلق صرف اتنا سمجھ پائی ہوں کہ ایک تو آپ کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، دوسرا آپ کے نزدیک عورت صرف ایک جسم ہے۔ آپ چلے جائیں اور آئندہ کبھی بھی ادھر کا رخ مت کیجیے گا۔ ہاشم کھڑا ہو کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ دروازہ دیکھ کر اسے ایک بات یاد آ گئی۔ وہ پلٹ کر سلو واچی کے انداز میں بولا، میاں جی نے چند دن پہلے مجھے بتایا تھا اللہ اپنے بندوں پر واپسی کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا۔ آپ کیسی اللہ کی بندی ہیں جو مجھے واپس آنے سے روک رہی ہیں؟ ہاشم وہاں سے چلا گیا۔ ہاشم کی باتوں سے عالیہ کے وجود میں ہلچل مچ گئی۔ صاحب کھانا کھا لیں، آمنہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بھوک نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے، ہاشم نے چیختے ہوئے جواب دیا۔ آمنہ کھانے والی ٹرالی لے کر ہاشم کے بیڈ روم سے نکل گئی۔ عالیہ کا نمبر ملایا۔ جی آمنہ، میں آمنہ بات کر رہی ہوں۔ جی بی بی کیا بات ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ وہ جی صاحب نے کل سے کچھ نہیں کھایا، آمنہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، یہ بول کر عالیہ نے کال کاٹ دی۔ ہاشم بھی کچن کے دروازے سے اپنے بیڈ روم میں واپس چلا گیا۔ عالیہ آ جاؤ کھانا کھا لو، بی بی خانم نے عالیہ کے بیڈ روم کے کھلے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ عالیہ موبائل پکڑتے ہوئے ہال میں آئی۔ بی بی خانم میز پر کھانا لگا چکی تھی۔ بی بی آپ کھاؤ، میں بعد میں کھا لوں گی، عالیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ بی بی خانم نے ٹٹولتی نظروں سے عالیہ کی طرف دیکھا، پھر بولی، کل داماد جی کے جانے کے بعد سے اداس ہو؟ ارے نہیں بی بی، میں چھت پر جا رہی ہوں۔ عالیہ نے بات گول کر کے وہاں سے فرار کی راہ اختیار کی۔ اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے خود سے سوال کیا، میں اداس کیوں ہوں؟ ساری زندگی اپنی محبتیں سنبھال کر رکھتی رہی ہوں کہ شادی کے بعد اپنے شوہر پر نچھاور کروں گی۔ اب وقت آیا ہے تو اس سے جھگڑ رہی ہوں۔ عالیہ کے اندر سے آواز آئی، میں جھگڑ رہی ہوں؟ وہ غلط ہے۔ عالیہ نے چھت پر پہنچ کر خود کلامی کی۔ اس سے غلط ثابت کرنے کے بجائے اپنی محبتیں اس پر نچھاور کر دوں، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ عالیہ کے موبائل پر بیل ہونے لگی جس کی وجہ سے اس کے اندر سے آواز آنا بند ہو گئی۔ عالیہ نے اسکرین پر نام دیکھا، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کال کٹ جانے سے پہلے اس کی کال ریسیو کر ہی لی۔ جی ہاشم صاحب۔ ہاشم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بولیں، اب بول کیوں نہیں رہے؟ اگر آپ نے بات نہ کی تو میں کال کاٹ دوں گی، عالیہ نے 2 ٹوک انداز میں بتایا۔ مجھے آخری موقع دے دیں، ہاشم عجلت میں بولا۔ عالیہ سوچ میں پڑ گئی۔
ماما کی قسم اب آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، عالیہ نے جواب دیا، میں آ رہا ہوں۔ ہاشم نے اطلاع دے کر ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ عالیہ کے چہرے پر بھی اداسی کی جگہ راحت نے قدم رکھ لیے تھے۔ اس کے بعد ماجد کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم آپی، ماجد نے خوشی سے کہا۔ صاحب کو اکیلے مت آنے دینا، صاحب کو سڑک پر اتارنے کے بعد مجھے کال کرنا۔ جی آپی، ماجد کا جواب سنتے ہی عالیہ نے کال کاٹ دی۔ عالیہ حشاش بشاش ہو گئی، وہ نیچے کی طرف لپکی۔ ہال کے دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے جذبات کو قابو میں کیا۔ بی بی خانم کچن سے ہاتھ میں چائے والا مگ پکڑے ہوئے نمودار ہو رہی تھی۔ عالیہ ہال میں داخل ہو کر بولی، بی بی وہ مجھے لینے آ رہے ہیں، چلی جاؤں؟ بی بی خانم پہلے زیر لب مسکرائی، پھر کچھ سوچتی ہوئی بولی، میں بھول گئی، میاں جی نے اس دن کیا فرمایا تھا، محرم کے ساتھ جاتے ہوئے کسی میاں جی کی اجازت درکار نہیں ہوتی۔ عالیہ نے فرض سے بتایا، کسی بی بی خانم کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں، جا میری بچی جا۔ بی بی خانم نے بڑی محبت سے کہا۔ عالیہ وہیں کھڑی رہی۔ بی بی خانم نے اوپر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا، ایسے ہی جاؤ گی؟ تیار تو ہو جاؤ۔ بی بی خانم کے جاتے ہی عالیہ نے جھومتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ ہاشم کے بیل دینے سے پہلے عالیہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، چہرے پر نقاب اور ہاتھ میں ایک فائل نما فولڈر تھا۔ چلیں؟ عالیہ نے ہاشم کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کہاں؟ یہ پکڑے۔ ہاشم کو وہ فائل پکڑانے کے بعد عالیہ بیرونی دروازے کو باہر سے لاک لگانے لگی۔ جانا کہاں ہے؟ ہاشم نے پوچھا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ عالیہ آگے آگے چل پڑی۔ ہاشم نے اس کے ساتھ قدم ملائے۔ جب وہ دونوں سڑک پر پہنچے تو ماجد کار کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ سڑک پر آتے جاتے لوگ رک رک کر دیکھ رہے تھے۔ ہاشم نے حیرت سے ماجد کی طرف دیکھا۔ عالیہ بڑی شان کے ساتھ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہاشم بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ماجد ڈرائیو کرنے لگا۔ جب کار رنگ روڈ پر چڑھی تو عالیہ نے اپنا ہاتھ چپکے سے ہاشم کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہاشم کے تن بدن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماجد گھر بولو کہ میرا اور صاحب کا کھانا بیڈ روم میں ہی لگوا دو۔ جی آپی، ماجد نے فون سے اپنی ماں کا نمبر ملایا۔ اماں آپی اور سر کا کھانا ان کے بیڈ روم میں ہی لگوا دیں، میں ان کو لے کر 15-20 منٹ تک پہنچ رہا ہوں۔ گھر پہنچ کر اپنے بیڈ روم کے سامنے پہنچے تو آمنہ ایک ملازمہ کے ساتھ بیڈ روم سے نکل رہی تھی۔ السلام علیکم، عالیہ نے خلوص سے کہا۔ وعلیکم السلام چھوٹی بیگم، یہ بول کر آمنہ اس ملازمہ کو لے کر وہاں سے جلدی سے چلی گئی۔ ماجد کے علاوہ باقی ملازم آپ سے بہت ڈرتے ہیں، عالیہ نے ہاشم سے کہا۔ ہاشم نے دروازے کی ناب پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کھولا، پھر تعظیمی نظروں سے عالیہ کو اندر جانے کی اجازت دی۔ ہاشم آج عالیہ سے کچھ محتاط سا تھا۔ عالیہ کے پیچھے پیچھے ہی ہاشم بھی بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ عالیہ نے اپنی چادر اتاری، پھر چہرے سے نقاب ہٹایا۔ افق پر چمکتی شفق جیسا ایک مکھڑا ہاشم کے سامنے تھا۔ آج اس چہرے پر پہلی بار ہاشم نے ہلکا سا میک اپ بھی دیکھا۔ عالیہ نے سوٹ بھی فینسی پہن رکھا تھا۔ ہاشم نے ضدی نظروں سے عالیہ کو ٹکر دیکھ رہا تھا۔ عالیہ نے نظروں سے نظریں ملائیں۔ ہاشم کی نظروں میں حدت تھی، جبکہ عالیہ کی نظروں میں شانت محبت۔ عالیہ نے شائستگی سے پوچھا، کھانا کیوں نہیں کھایا کل سے؟ آپ کھا پائی تھی کیا؟ ہاشم نے پوچھا۔ میری بھوک تب مرتی ہے جب میں کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھوں، عالیہ نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ ہاشم نے بھی اس کی طرح لہجے کے ساتھ اعتراف کیا۔ شاید اسی لیے میری بھوک بھی مر گئی تھی۔ عالیہ نے کھانے والی ٹرالی اور میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ دونوں کھانے کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ عالیہ نے ہاشم سے ہاتھ ڈالے۔ اس دن اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، ہاشم نے شکوے کے ساتھ یاد کرایا۔ عالیہ نے کھانا پلیٹ میں نکالا اور ہاشم کو کھلانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی ہاشم نے برتن لے جانے کے لیے آمنہ کو کال کر دی۔ عالیہ واش روم چلی گئی تو ہاشم نے ٹیرس پر جا کر سگریٹ سلگا لی۔ جب عالیہ وضو کر کے لوٹی تب تک برتن سمیٹ لیے گئے تھے۔ ملازمہ کے پیچھے آمنہ بھی بیڈ روم سے نکل رہی تھی۔ عالیہ نے پیچھے سے آواز دی، بی بی جائے نماز چاہیے؟ جی میں نے آپ کے کپڑے اور جائے نماز پہلے ہی اس کیبن میں رکھوا دیے تھے، آمنہ نے کیبن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ عالیہ نے کہا، شکریہ، آپ جا سکتی ہیں۔ عالیہ نماز میں مصروف ہو گئی۔ ہاشم ٹیرس کا دروازہ بند کرنے کے بعد بیڈ روم میں آیا اور 3 سیٹوں والے ایک صوفے کے کونے پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوئی عالیہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ عالیہ، ہاشم نے ہاشم سے پوچھا، سگریٹ بھی پیتے ہیں؟ کبھی کبھی، جب بہت زیادہ کنفیوز ہوتا ہوں۔ کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ عالیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ بہت کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں پر آپ کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ میں آپ کو سمجھنا اس لیے چاہتی ہوں تاکہ آپ کو خوش رکھ پاؤں، مجھے آپ کے راز جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عالیہ کے بتانے پر ہاشم حریص نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ عالیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاشم نے بغیر تاخیر کے اسے پکڑ لیا۔ عالیہ نے ہاشم کے ہاتھ کو اپنی طرف
اٹھا کے بڑے آرام سے کھینچتے ہوئے ہاشم کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ہاشم کمر کے بال صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ عالیہ اپنی نرم انگلی سے ہاشم کے سلکی بالوں میں بڑی حیرت سے چلانے لگی۔ اس رات کی طرح آج بھی بڑا سکون مل رہا ہے، ہاشم نے گرم سانسوں کے ساتھ بتایا۔ عالیہ خاموش رہی۔ میں نے بڑی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، ایسا سکون کبھی کسی کے ساتھ نہیں ملا۔ میں آپ کی منکوہ ہوں، عالیہ نے بتایا۔ منکوہ مطلب ہمارا نکاح ہوا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ حلال میں سکون ہی سکون ہے اور حرام میں پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں، عالیہ نے کسی گہری سوچ کے ساتھ بتایا۔ عالیہ کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے ہاشم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے عالیہ سے بڑے خلوص کے ساتھ پوچھا، ایک دم سے آپ پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ عالیہ گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے خود بھی ہاشم کے سینے سے لگ گئی۔ رات کے پچھلے پہر جب ہاشم کے وجود سے حدت کم ہوئی تو وہ عالیہ کو بتانے لگا، جب میں نے آپ کو پہلی بار میاں جی کے حجرے میں دیکھا اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا، کتنی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، اسے ضرور حاصل کرنا ہے۔ حاصل کے لفظ پر عالیہ نے تھوڑی خفگی سے ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم کے روبرو اسی کے بازو پر سر رکھے ہوئے عالیہ بیڈ پر کمبل کے اندر لیٹی ہوئی تھی۔ اندر کی کمینگی بتا رہا ہوں، ہاشم نے لفظ حاصل کی وضاحت پیش کی۔ جب میں آپ کو ڈراپ کرنے گیا میں نے آپ کو پھول پیش کیے، آپ نے انکار کر دیا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی کے بغیر میرے ہاتھ کبھی نہیں لگ سکتی۔ واپسی پر میں کار روک کے کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر میں نے فیصلہ کیا یہ ایڈونچر کر کے دیکھتے ہیں۔ ایڈونچر؟ عالیہ نے بڑے مزے سے پوچھا۔ میں نے سوچا 1.5-2 مہینے مزے کرنے کے بعد آپ کو مرتے ہوئے قریب سے دیکھوں گا۔ عالیہ زیر لب مسکرائی، جبکہ ہاشم یک سنجیدہ ہو گیا۔ وہ بڑے جذبے سے کہنے لگا، اب میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا۔ ہاشم کی سنجیدگی دیکھ کر عالیہ یقین کامل سے کہنے لگی، آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے پہلے مر جاؤں گی؟ مطلب یہ ہاشم صاحب، جب سے ہوش سنبھالا ہے اوپر والے سے ایک دعا مانگی، یا اللہ شادی کسی سے بھی کروا دینا، اس کے مرنے کے 10 سال بعد تک مجھے زندہ ضرور رکھنا۔ وہ کیوں؟ ہاشم نے اشتیاق سے پوچھا۔ بچپن سے سن کے میرے کان پک گئے ہیں، بے وفا، رنڈی، بدمعاش، گھر سے بھاگی ہوئی کی بیٹی ہے یہ۔ میں نے اللہ سے ہمیشہ حیا، وفا، عزت اور لمبی عمر مانگی ہے۔ عالیہ بات کرتے کرتے چپ ہو گئی ہے، پھر یک لفظ بول اٹھی، وہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا حکم بھی دیتا ہے، اور آج کی دوائی میں نے کھائی ہی نہیں۔ آپ کو فولڈر دیا تھا وہ آپ کار میں ہی چھوڑ آئے ہیں، میں بھی منگواتا ہوں۔ ہاشم نے کمبل سے بازو نکالتے ہوئے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عالیہ بول اٹھی، رات کے 3 بجے کیوں کسی کی نیند خراب کر رہے ہیں، میں خود لے آتی ہوں۔ عالیہ اٹھنے لگی تو ہاشم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، آپ نہیں جائیں گی، میں خود جاتا ہوں۔ ہاشم اٹھتے اٹھتے رک کر پوچھنے لگا، گارڈ جاگ رہا ہوگا، اس سے منگوا لوں؟ عالیہ نے گردن ہلا کر اجازت دے دی۔ ہاشم نے گارڈ کو انٹرکام پر حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد بیڈ روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہاشم اپنا گاؤن پہن کر فولڈر لینے چلا گیا۔ ہاشم نے عالیہ کو فولڈر پیش کیا۔ عالیہ اس میں سے اپنی دوائی نکالنے لگی۔ اسی اثنا میں ہاشم نے اسے پانی بھی پیش کرتے ہوئے کہا، پانی۔ عالیہ نے مشکور نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ دوائی کھانے کے بعد وہ بولی، صبح مجھے مسلم ٹاؤن ڈاکٹر زیبا عزیز کی کلینک بھی جانا ہے، میں خود لے کر جاؤں گا۔ ہاشم نے کہا۔ تفصیلی چیک اپ کے بعد جب عالیہ ڈاکٹر زیبا عزیز کے آفس سے نکلی تو باہر بیٹھا ہوا ہاشم فٹ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ہاشم نے فکر مندی سے پوچھا۔ روٹین کا چیک اپ تھا، عالیہ نے اطمینان سے بتایا۔ پھر بھی کچھ تو کہا ہوگا؟ ڈاکٹر مجھے کچھ نہیں کہتی، عالیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ہاشم کو تشویش ہونے لگی۔ اس نے عالیہ سے پوچھا، میں ڈاکٹر سے مل سکتا ہوں کیا؟ وہ بھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں، چلیں۔ عالیہ نے چلتے ہوئے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہاشم نے بڑی سنجیدگی میں بتایا، میں اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں، بوڑھی ہیں وہ، بیٹا کہیں گے آپ کو، عالیہ نے اتنی سنجیدگی سے بتایا۔ ہاشم مسکراتے ہوئے آفس کے اندر داخل ہو گیا۔ عالیہ اس کے بعد لیب میں داخل ہو گئی۔ جی؟ ڈاکٹر زیبا عزیز نے فائل سے نظریں اٹھا کر چشمے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاشم نے اپنا تعارف کروایا، میں جی عالیہ کا شوہر ہوں، آؤ بیٹا بیٹھو۔ ہاشم بیٹھ گیا۔ عالیہ نے مجھے نکاح پر انوائٹ کیا تھا، اس دن میں اور ڈاکٹر صاحب ایک فنکشن پر اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ڈاکٹر میں خود تمہیں دیکھنا چاہ رہی تھی، ڈاکٹر نے آخری لائن مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب عالیہ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاشم کی جھجک میں بھی فکر مندی نمایاں تھی۔ ڈاکٹر ہاشم کی اس فکر مندی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولی، پوچھو، پیسوں کی پرابلم نہیں، بس کسی طرح عالیہ کو بچا لیں۔ ہاشم نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بچ جائے گی وہ، ڈونٹ وری، میں اس علاج کے لیے کسی بھی ملک بھجوا سکتا ہوں۔ ہاشم نے بڑے اعتماد سے کہا، 7 کروڑ والی بات بتائی ہوگی اس نے؟
हाशिम ने फट से गर्दन हिला दी। तकरीबन साल पहले जब आलिया को किसी डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका इलाज सिर्फ बाहर से हो सकता है और इलाज पर 7 करोड़ खर्च होंगे, उन दिनों मैं जिनाह हॉस्पिटल में कैंसर की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। ये मेरे पास आई, बहुत परेशान थी। मैंने उसका चेकअप करने के बाद शौकत खानम अपने हस्बैंड के पास जाने का मशवरा दिया। आलिया ज़कात और सदक़े के पैसे से इलाज नहीं करवाना चाहती थी। मैंने कहा तुम कर्ज समझ कर इलाज करवाती रहो, जब पैसे आएंगे तो कर्ज वापस कर देना। कर्ज वापस कर दिया है उसने, हाशिम ने जल्दी से बताया। डॉक्टर मुस्कुरा दी। हाशिम ने अगला सवाल पूछ लिया, कितने फीसद चांस है आलिया के बचने के? 50-50। डॉक्टर की बात सुनकर हाशिम मुरझा सा गया। आलिया के अंदर जीने की आरज़ू है। जब वो मेरे पास आई थी तो चांस ना होने के बराबर थे। कि उसकी दुआओं का असर है या फिर हमारी दवाओं का, ऊपर वाला ही जानता है। आलिया ऑफिस में दाखिल हुई। डॉक्टर की नज़र पड़ते हुए उसने पूछा, हो गया? जी, आलिया ने जवाब दिया। ऊपर चलो, चाय पी कर जाना, डॉक्टर ने कहा। आपको पता तो है मैं चाय नहीं पीती, इसे तो पीने दो, डॉक्टर ज़ेबा मुस्कुराते हुए बोली। है मूड? आलिया ने हाशिम से पूछा। नहीं फिर कभी, हाशिम ने कोशिश उठते हुए कहा। डॉक्टर ने हाशिम की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, बेटा इसका ख्याल रखना, बड़ी प्यारी बच्ची है। इस आम से क्लिनिक से खाक इलाज होगा, कार में बैठते हुए कहा था। क्लिनिक आम है, डॉक्टर दोनों ही खास हैं। दोनों मतलब? हाशिम ने जल्दी में पूछा। डॉक्टर ज़ेबा और डॉक्टर अजीज। ज़ेबा मैडम रिटायर्ड हो चुकी हैं, ये क्लिनिक उनका है। डॉक्टर अजीज शौकत खानम में जॉब करते हैं, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं बना सकते। क्यों? हाशिम के ज़हन में सवाल उठा। शौकत खानम की पॉलिसी है कि वहाँ जॉब करने वाला डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकता। अब चलें, बाकी बातें रास्ते में पूछ लीजिएगा, आलिया ने कहा। हाशिम ने कार चला दी। साथ ही आलिया बोल उठी, अब हमने शिमला पहाड़ी जाना है। शिमला पहाड़ी क्यों? हाशिम ने पूछा। आलिया तसव्वुर में वो मुक़द्दस मक़ामात लाती हुई कहने लगी, बताया तो था, नया शनाख्ती कार्ड बनवाना है, फिर वहाँ से रावी के पुल के पास पासपोर्ट ऑफिस जाना है। मैं आपका बाहर से इलाज करवाऊंगा, इस क्लिनिक से नहीं। आलिया की बात काटते हुए हाशिम ने फिक्रमंदी से कहा। आलिया के होंठों पर मुस्कुराहट ने गड़ाई ली। वो हाशिम के हाथ पर अपना नर्म हाथ रखते हुए बड़े नरम लहजे में समझाने लगी। हाशिम साहब, मेरा इलाज शौकत खानम से हो रहा है, इस क्लिनिक से नहीं। वहाँ तो आप चेकअप के लिए एक बार भी नहीं गई, हाशिम ने कहा। आलिया ने मोहब्बत भरी नज़रों के साथ हाशिम की तरफ देखा, फिर कहने लगी, वहाँ महीने बाद चेकअप होता है और हमें मिले हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं आपको सदियों से जानता हूँ। हाशिम की संजीदगी देखकर आलिया मुस्कुराते हुए बोली, ध्यान से ड्राइव करें, मैंने कहा भी था माजिद को साथ ले चलते हैं। माजिद साथ होता तो आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। यही बात मैं उस दिन आपको समझाने वाली थी। किस दिन? हाशिम ने पूछा। आलिया ने सिर्फ आंख भर कर देखा ही था कि हाशिम शर्मिंदा हो गया। आलिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर बोली, मैंने मियाँ जी और अम्मा को कभी अपने सामने एक चारपाई पर इकट्ठे बैठे नहीं देखा, कभी उनकी खुसर फुसर नहीं सुनी, कभी उन्हें नजरों से इशारे करते नहीं पाया। इसके बावजूद उनमें मोहब्बत इंतहा की थी। वो दोनों एक दूसरे को आप करके बुलाते। मियाँ जी एक पाव छोटा गोश्त लाते, वो खत्म होने में ना आता। मियाँ जी की कोशिश होती कि अम्मा बोटी खा ले और अम्मा जी की कोशिश होती कि मियाँ जी खा ले, और खा मैं जाती थी। आलिया की आंखें चमक उठी थी। उसकी खामोश होती हाशिम ने कहा, और बताओ? उनको देख देख कर मेरे अंदर भी ऐसी मोहब्बत की आरज़ू पैदा होने लगी। मैंने ऐसी मोहब्बत करने वाला जोड़ा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैंने देखा है, हाशिम ने तड़प कर कहा। आलिया उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मामा पापा को, वो हर वक्त एक दूसरे के साथ चिपके रहते। उन्हें एक दूसरे के अलावा कभी कोई तीसरा नजर ही ना आया था। इधर इधर नादरा का ऑफिस इधर है, ये वाला। हाशिम रास्ते से भटक जाता अगर आलिया उसे ना बताती। कार पार्क करने के बाद वो नादरा ऑफिस के अंदर चले गए। जारी है।